غالب اردو شاعری کے سرتاج بادشاہ ہیں. آزادی کے ایک بہت مشہور لیڈر اور اردو زبان کے کرٹک عبد الرحمن بجنوری صاحب نے کہا ہے کہ اگر غالب کا کہیں بھی مقابلہ دنیا میں ہوا ہے تو وہ جرمن شاعر گوئٹے نے کیا ہے. اور وہ اس لیے کہ یہ دونوں شاعر انسان کی سوچ کے حدوں تک پہنچتے ہیں. بہت لوگ شعر و شاعری کرتے ہیں لیکن سوچ کا خاتمہ کہاں ہوتا ہے، اس کا انت کہاں ہوتا ہے، اس حد تک غالب پہنچتے ہیں. تہذیب، تعلیم، فنون لطیفہ، زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس پر غالب کا اثر نہیں پڑا ہے. ڈاکٹر بجنوری نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہندوستان میں 2 الہامی کتابیں ہوئی ہیں، ایک مقدس وید اور دوسری دیوان غالب. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو دیوان کو ایک ریلیجس کتاب کی شکل میں دیکھتے ہیں. پروفیسر رشید احمد صدیقی، وہ بھی بہت ایک مشہور اردو کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں مغلوں نے 3 ہی چیزیں دی ہندوستان کو: اردو زبان، تاج محل اور مرزا غالب. اور میرا ماننا یہ ہے کہ نیسیسریلی اس آرڈر میں نہیں. اقبال بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں لیکن اقبال کی میرے نظر میں لمیٹیشن ہے، کیونکہ آپ نے اقبال کا فیض کا ذکر کیا. اقبال انسان کی بلندی کو اپنی بلندی تک پہنچانا چاہتے ہیں. انسان اس پرچم تک پہنچے جہاں تک اس کی کلپنا ہو سکے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یا پھر نہیں تیرا نشیمن قشر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ اقبال کا لمٹ ہے. اور ایک بار پھر بھی وہ اللہ کو، خدا کو چیلنج کرتے ہیں جب وہ شکوہ اور جواب شکوہ لکھتے ہیں. لیکن غالب اس چیلنج کو نیسیسری نہیں سمجھتے. وہ اپنے درجے کو ہی اتنا اونچا سمجھتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ مرزا یہ لکھتے کیسے ہیں آپ؟ تو جواب ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. My thoughts come from the divine and the sound of my pen is like the whisper of Gabriel. That is غالب.